دبئی میں غیر ملکیوں کی اربوں ڈالرز کی جائیدادوں کا ڈیٹا لیک، پاکستانی بھی 11 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کے مالک نکلے، نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ عالمی سطح کے ایک تفتیشی صحافت کے پروجیکٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی املاک موجود ہے، جس میں پاکستانیوں کی بھی 11 ارب ڈالرز کی جائیدادیں شامل ہیں۔ اس فہرست میں سیاسی شخصیات، بین الاقوامی پابندیوں کے شکار افراد، کالا دھن سفید کرنے والے اور مجرم شامل ہیں۔ اس فہرست میں پاکستانیوں کی بھی نشاندہی ہوئی ہے اور ان کی مجموعی دولت کا تخمینہ 11 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے۔ صدر زرداری اور ان کے 3 بچے پرویز مشرف، حسین نواز، فرح گوگی، شوکت عزیز، شیر افضل مروت، محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن اور درجن بھر سابق جرنیل اس فہرست میں شامل ہیں۔ جنرل باجوہ کے بیٹے نے اپنی فلیٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یہ اپارٹمنٹ بھائی سے خریدا، ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا ہے۔ پروجیکٹ دبئی ان لاک ڈیٹا کی بنیاد پر کام کرنے والا ایک گروپ ہے اور اس نے دبئی میں موجود لاکھوں املاک اور ان کے مالکان یا استعمال کے حوالے سے اطلاعات اور تفصیلی جائزہ فراہم کیا ہے، اور یہ جائزہ زیادہ تر 2020 سے 2022 تک کا ہے۔ 17,000 پاکستانی، 23,000 رہائشی املاک کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر بھارتی اور تیسرے نمبر پر برطانوی شہری شامل ہیں۔ مختلف کمپنیوں کے نام پر خریدی گئی املاک اور تجارتی علاقوں میں املاک اس تجزیے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر برائے ایڈوانس ڈیفنس اسٹڈیز نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک نان پروفٹ تنظیم C4 سے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ ڈیٹا ایک نارویجن مالیاتی آؤٹ لیٹ E24 اور منظم جرائم اور کرپشن کی رپورٹنگ کے پروجیکٹ OCCRP کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ ان اداروں نے 6 ماہ تک اس تفتیشی پروجیکٹ پر آپس میں رابطہ کاری کی اور اس مقصد کے لیے 58 ممالک کے 74 میڈیا آؤٹ لیٹ سے رپورٹرز لیے گئے۔ اس میں بہت سے سزا یافتہ مجرموں، مفرور بھگوڑوں اور سیاسی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا جن کے پاس دبئی میں کم از کم ایک قطع زمین موجود ہو۔ دی نیوز اور ڈان اخبار پاکستان سے اس پروجیکٹ میں پارٹنر تھے۔ ان پراپرٹی لیکس میں جن پاکستانیوں کا تذکرہ ہے ان میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، ان کے تینوں بچے، حسین نواز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن اور ان کے اہل خانہ، سینیٹر فیصل واڈا، فرح گوگی، شیر افضل مروت، 4 ارکان قومی اسمبلی اور سندھ و بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے نصف درجن ارکان شامل ہیں۔ پاکستانی فہرست میں جنرل پرویز مشرف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ جرنیلوں اور پولیس کے سربراہوں، ایک سفیر اور ایک سائنسدان بھی شامل ہیں۔ ان سب کے پاس ان املاک کی ملکیت براہ راست ہے یا شریک حیات اور بچوں کے توسط سے ہے۔ 2014 میں صدر آصف علی زرداری نے غیر ملکی املاک ایک تحفے کے طور پر حاصل کی۔ 2018 میں انہوں نے اسے ظاہر کیا تو اس وقت تک وہ اسے کسی کو تحفتاً دے چکے تھے۔ 2014 میں ہی زرداری کے ساتھ جعلی کھاتوں کے الزام میں شریک ملزم ایک بڑے تاجر عبدالغنی مجید نے اپنی دولت کی دستاویز میں بتایا کہ انہوں نے 32 کروڑ و 90 لاکھ روپے کی ایک جائیداد تحفے میں دی ہے، لیکن انہوں نے نہ تو جائیداد کی نوعیت بتائی اور نہ ہی یہ بتایا کہ تحفہ حاصل کرنے والا کون تھا۔ تاہم GIT کو ایک یادداشت مل گئی جو کہ مارچ 2014 میں دبئی کے ایک پینٹ ہاؤس کی خریداری سے متعلق تھا۔ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا سے اب انکشاف ہوتا ہے کہ غنی نے یہ جائیداد زرداری کو تحفتاً دیا تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفتاً دے دیا۔ اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر اسلم مسعود بھی اس فہرست میں اپنی متعدد املاک کے ساتھ موجود ہیں۔ دی نیوز نے ان کی قدر کا پتہ چلایا ہے اور مارچ 2013 میں ان کی مالیت 8 کروڑ کی مالیت سے خریدی گئی تھی۔ شعیب ڈنشا بھی دبئی میں ایک جائیداد کے مالک ہیں۔ انہوں نے 2015 میں ایک ولا 9 کروڑ 60 لاکھ پاکستانی روپے میں خریدا تھا۔ ان سبھی افراد کو سوال نامے بھیجوائے گئے سوائے اسلم مسعود کو جو کہ انتقال کر چکے ہیں، تاہم کسی نے جواب نہیں دیا۔ الطاف قنانی نیٹ ورک جس پر امریکہ نے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے پابندی عائد کر رکھی ہے، ان کا نام پھر اس فہرست کے ذریعے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ان کا بیٹا، بیٹی، بھائی اور بھتیجا بھی دبئی میں کئی املاک کے مالک نکلے ہیں۔ ان میں سے 3 تو پابندیوں کا شکار ہیں۔ ایک اور قابل ذکر کردار حامد مختار شاہ ہیں جو کہ راولپنڈی کے فزیشین ہیں۔ ان پر بھی امریکہ نے پاکستانی مزدوروں کے گردے نکال کر بیچنے کے لیے انہیں اغوا کرنے، اپنی تحویل میں رکھنے اور بالآخر گردے نکالنے میں ملوث ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ کئی املاک کے مالک ہیں۔ پراپرٹی لیکس نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی دبئی میں املاک کا انکشاف بھی کیا ہے جو انہوں نے رواں برس مارچ میں سینیٹ کے انتخاب کے لیے اپنی کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کی۔ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق نقوی کی بیوی کا 5 خوابگاہوں کا ایک پرتعیش ولا عربین رینچز میں 2023 تک موجود تھا۔ انہوں نے اس ولا سے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کرایہ بھی حاصل
किया। ये विला अप्रैल 2023 तक उनकी मिल्कियत में रहा, जिसे अगस्त 2017 में 32 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा था और रिकॉर्ड के मुताबिक 34 करोड़ 40 लाख रुपए में अप्रैल 2023 में बेच दिया था। ताहम इसके बावजूद वो दुबई में एक जायदाद की मालिक हैं। मीडिया पार्टनर्स की जानिब से इस तफ्तीशी प्रोजेक्ट के हवाले से भिजवाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने रवां बरस जनवरी में एक नई जायदाद दुबई में खरीदी। ये वो वक्त है जब मोहसिन नकवी पंजाब की अबूरी वजारत आला पर मुतमक्किन थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के लिए मौजूदा साल के टैक्स डिक्लेरेशन में इस जायदाद का इजहार करने वाले हैं। मंगल को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में वाजे किया कि दुबई की जायदाद 2017 से मेरी बीवी के नाम पर है और टैक्स रिटर्न में मौजूद है। ये भी कहा गया कि पंजाब के अबूरी वजीर आला की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न जमा कराए थे उसमें भी उनका तस्करा था। ये जायदाद 1 साल पहले फरोख्त कर दी गई थी और नई हाल ही में खरीदी गई है। डेटा लीक जिसे माहिरीन मईशत और रिपोर्टर्स ने तज्जिया किया है, उसमें बहुत सी रिहायशी इमलाक मौजूद हैं जो दुबई में गैर मुल्कियों की मिल्कियत हैं। उनमें भारतीय पहले नंबर पर आते हैं और 29,700 भारतीयों के पास 35,000 जायदादें मौजूद हैं। इन इमलाक की मजमूई कीमत का तखमीना 17 अरब डॉलर है। पाकिस्तानी कौमियत के हामिल जायदादों के मालिकान दूसरे नंबर पर आते हैं और 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 रिहायशी इमलाक मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाद बरतानवी शहरियों और सऊदी शहरियों का नंबर आता है। पाकिस्तानी मालिकान में औसत वैल्यू फीकस मालिक 0.41 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तानी इमलाक की मुश्तरका वैल्यू 11 अरब डॉलर या 300 खरब रुपए बनती है, जबकि 204 कौमियतों के हामिल अफराद की इमलाक की मजमूई वैल्यू 386 अरब डॉलर बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1073 ट्रिलियन रुपए बनती है।